کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے. مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر. اللہ جی عثمان بھائی یہ جو شرح صدر ہوتی اس کا مسئلہ کیا ہے یہ دیکھو بتا تھوڑا دو میں لوگوں کو. بتاتا ہوں. دیکھو اس نے یہ کہا کہ الہام جو ہے نا وہ کہنا تھا اس نے سوری شرح صدر کہنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، تو اس کے منہ سے غلطی سے الہام نکل آیا. دیکھو اتنا بڑا جاہل کہ الہام وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو دل میں بات ڈالے جاتی ہے. جو شرح صدر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. کیا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے شرح صدر؟ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ بھی تو اور اس القائی نے جو ہوتا ہے. دعویٰ کیا ہے نا عثمان بھائی، جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو مجھے شرح صدر کے ذریعے جو بات بتائی گئی ہے نا، یہ 1400 سال میں کسی کو نہیں بتائی گئی اور مجھے درست طریقے سے بتائی گئی ہے. تو اسی کو الہام کہتے ہیں. اور کسی الہام کہتے ہیں کہ جب تو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جس بات کا علم ہوا ہے نا، یہ 1400 سال میں کسی کو علم ہوا ہی نہیں. وہی نا کہ لفظ اور استعمال کر لو، وہ مطلب تو وہی ہے. شرح صدر بھی وہ اللہ کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے، الہام بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لفظ تو وہی ہے، تاریخ بھی وہی ہے. شرح صدر عثمان ہوتا ہے بھائی کہ لیکن سینہ کھول دینا اللہ کی طرف سے. چھوکروں کو ساتھ میں لالی پاپ بھی تو دینا ہوتا ہے نا. ہاں تو وہ شرح صدر آپ کا سینہ روشن کر دینا، آپ کا سینہ اللہ کی عطا سے کھول دینا، اس حوالے اور سے. اسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اگلے دن منجی ٹھوکی نا اس کی. اس نے کہا میں شرح صدر نہیں کہنا چاہتا تھا، میں الہام ہی کہنا چاہتا تھا. میری زبان سے صرف اللہ کے بجائے نا نبی علیہ السلام کا نام نکل گیا کہ رسول جو ہے نا وہ کرتے ہیں الہام. نہیں سنا دوں وہ آپ کو کلپ جو ہے جس میں ذاکر نائک نے بولا مجھے الہام ہوا. تو کہتا ہے میں تو یہ کس کی جا رہی ہے آواز آ رہی ہے کے اپنا؟ تاج ہیں. یہ کس کی طرف سے بیلوں کی یار یہ آواز آ رہی گانے ہے، کون چلا رنگ رہا کی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ موبائل ہی لگا. اور نہیں تو میرے کہہ رہا جی میں حسن اللہ جاری کو سنتا ہوں لیکن میں شیخین جو ہیں تو پتہ ہی کرو سائلنٹ جو آ جاؤ اپنا قاسم بھائی. السلام علیکم عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے باقی صاحب بھائی؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. صاحب بھائی بہت اچھا کام یار کر رہے سیٹیں. ہیں. جی عثمان بھائی کیا بولا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بات کر کے نا نیچے کوئی جاتا جائے اور نیچے سیٹ خالی رکھیں. کوئی کالر آتا ہے، کوئی مرزا انجینئر کا فالوور آتا ہے تو اس کو لیتے ہیں. میں چلا جاتا ہوں نیچے. میں تو دس بردار نہیں ہو سکتا یار. بڑے دنوں بعد موقع ملا ہے. نہیں آپ بولیں آپ وسیع صاحب بولیں آپ. چلیں کوئی آئے تو صحیح نا اس کو پھر. اچھا انجینئر کے چھوکروں کا ویٹ کر رہے ہیں آپ. ہاں جی نہیں اپنا تبصرہ جاری رکھیں. جو آپ کے پاس کوئی علم کوئی پوائنٹ ہے نا اپنا، وہ براڈ کو رکنے نہ دیا کریں. براڈ پہ چلتی رہے گفتگو. اچھا تو عثمان یہی بھائی، ہے کوئی بندہ یہ جو مرزا خنزینئر جو ہے، اس نے جو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے اور اللہ مخلوق بیٹا بنا سکتا ہے. اور قرآن سے اس نے استدلال بھی کیا ہے اور قرآن سے اس نے آیت بھی پڑھی ہے. اور آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی ہے مرزا انجینئر کا ماننے والا جو ہمیں اس کے بارے میں جواب دے دے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ ہم آڈیو سنوا دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم آڈیو اس کی مرزا انجینئر کی ویڈیو بھی سنوا دیتے ہیں، ویڈیو کا لنک بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ خود جا کے کنفرم کر لیں. اچھا وہ میرے نا پرسنل میں سینڈ کر دیں، میرے پاس محفوظ بھی ہو جائے. اور وہ توحید والی بھی. کون سی معذرت کون سی؟ توحید والی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے توحید صحیح بیان نہیں ہوئی، میں نے صحیح بیان کی ہے. ہوئے وہ تو اس نے بڑے ہی ظلم کیا نا، واللہ بہت ظلم اس نے کیا. وہ والی ویڈیو بھی سینڈ کر دیں. گروپ میں سینڈ کیجیے گا نا یار ہوسٹ ایسے کرو نا، کوئی اور تصویر لگاؤ سامنے. یار وہ والی لگائیں جس میں وہ مرزا قادیانی نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے نا، مرزا کندھے انجینئر پہ کو. اٹھایا او یہ یار میرے کو تو اصل میں ڈیلیٹ تشہیر کرتے ہیں لیکن ہوئی پہچان فوٹو نہیں پا رہے اس کو. مینو نہ بھیج دو تو میں لا دینا ہوں. یار مناسب نہیں. ہوں میں کھانا کھان لگا تھا تو میں کہا یار ہے کہ حساب کتاب ہوا پہ.
عثمان اچھا میں سے بھائی بھیجنے بھیج لگا دو ہوں مینوں آپ کو۔ فوٹو ذرا جی میں دوبارہ بھیج رہا ہوں۔ بھیج دو ذرا ڈیلیٹ ہو میں ذرا عثمان بھائی نو نا وہ والی بھیج دیا جہدے چو حضرت نوح علیہ السلام دی معاذ اللہ توحید نو کہہ رہے ہیں نا کہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی توحید جو تھی نا وہ ناقص تھی، اور یہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے اس کی جو توحید ہے وہ کامل ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے نا وہ ایسی توحید بیان کرتے تھے کہ لوگ جو تھے وہ ان سے چھٹ جاتے تھے، ان سے دور بھاگتے تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ بھائی راشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپلوڈ بھی کر دیں کسی دن ویڈیو بنا کے تاکہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی یہ والی جو ہے السلام یہ علیکم۔ والی میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک اور ویڈیو جو میں نے ایٹ لیسٹ کل پہلی دفعہ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ وہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ قلم کی سورہ نجم کی وما ینطق عن الہوا، یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے کہ وہ جو بھی یعنی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے لیے ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کرتے ہیں نا وہ ہے، ادروائز رسول اللہ سے معاذ اللہ غلطیاں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو پہلی دفعہ میں نے کوئی آئی ڈی ہے، ابھی ہمارے دوست شاید وہ بھی لائے ہوئے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، ان دوست نے کل وہ چلائی تھی آئیڈیو۔ تو یہ بہرحال پہلی دفعہ سنی کہ رسول اللہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے غلطیاں اور وہ سارا کو معاذ اللہ۔ وہ اصل میں نا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو وہ کیا تھا ماجرا۔ وہ میں اس کی بات کر جی رہا جی تھا۔ میں آپ کو نا بتاتا ہوں، وہ یہ ماجرا تھا کہ یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی تھے۔ تو یہ پھر آگے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی جو ہر بات ہے نا وہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ کہتا ہے صرف وہ بات جو نبی علیہ السلام قرآن کے متعلق کرتے ہیں نا، صرف وہ بات جو ہے نا وہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، ورنہ کہتا ہے جو ان کا جنازہ پڑا تھا منافقین کا، تو کیا وہ اللہ کی وحی سے پڑا تھا؟ تو وہ ثابت یہ کر رہا تھا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی علیہ السلام نے انہیں کاتب وحی رکھا تھا نا اپنے پاس، تو یہ معاذ اللہ یہ نبی علیہ السلام کی یہ خطا تھی، معاذ اللہ استغفر یہ اللہ۔ دیکھیں نا جو جنازہ پڑھا نا وہ بھی اللہ کی وحی سے ہی پڑھا تھا، کہ وہ جو اختیار اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو دیا، اسی حدیث میں لکھا ہے کہ اے عمر میں تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ وحی کے ذریعے ہی تو اختیار ملا تھا اللہ کے نبی کو، لیکن اللہ نے اس سے پھر کیا کر دیا، اللہ نے فرما دیا کہ اب آپ نہ پڑھیں۔ وہی اللہ جو اختیار دینے والا ہے وہی اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے، تو اس سے ان کی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ تو اپنی رحمت للعالمین کا جو ان کو اختیار، ایک تو رحمت للعالمین تھے، دوسرا اختیار تھا آپ کو کہ آپ حلال و حرام میں بھی اختیار اور مختار کل تھے آپ۔ تو اللہ کے نبی نے اسی اختیار سے پڑھا، اسی حدیث میں لکھا ہے، اور اس کے بعد وہی نازل ہوگی۔ جبکہ اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں یہ کہتا ہے خنزیر کہ وہ غلطیاں کرتے تھے، حضرت عمر کی موافقت کی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے مشورے پہ، یعنی کہ آپ کو یہی تھا کہ اللہ نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ منافقین کا جنازہ نہ پڑھیں، آپ کو اللہ نے بتا دیا یہ منافقین ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما دیا۔ جی جی یہ اصل میں چونکہ میرے لیے تو یہ پہلا تھا، کیونکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے تو یہ سنا تھا کہ جی انبیاء سے ظاہر ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں معاذ اللہ، لیکن ظاہر ہے وہ تو حکمت ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایک بات پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں فجر کی دو یعنی جو فرائض ہیں ان میں معاذ اللہ بھول گئے اور یہ وہ، لیکن ظاہر ہے وہ تو حکمت ہوتی ہے اور امت کے لیے وہ سجدہ صاحب کی وجوہات کی بنا پہ، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تو حکمت ہوتی ہے۔ بعض جو کام صاحباً جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے اگر ہوئے ہیں نا تو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوئے ہیں اور امت کی سہولت کے لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ سنت اس پھر کو ایک بنا دیا، جی اللہ سنت تعالیٰ بنا کی ذات نے دیا، اس کو اس کے سنت اوپر بنا دی۔ ثواب بنا دیا۔ جی ہاں تو بس یہ مرزائی تو نہیں نہ جانتے، یہ بڑی پرانی ویڈیو ہے راشد بھائی، کوئی نئی نہیں ہے یہ۔ جی پرانی ہے بالکل، لیکن میرے لیے تو بارہ خیرانگی تھی ظاہر ہے۔ اس کے اوپر تو ہم بڑی دفعہ راشد بھائی آپ سے تو ہماری ملاقات تبھی شاید تھوڑے یعنی عرصہ ہوا ہے، لیکن یہ ویڈیو پہ اوپر ہم گفتگو بڑے عرصے سے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ میں اب دیکھتا ہوں یہ ویڈیو کا، میں آپ کو حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو اس نے جہاں پہ یہ اس نے کھچ ماری ہے نا
یہ اس کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 157 یعنی کہ 157 پارٹ نمبر 100 questions on سنی شیعہ ایشو. یہ آج سے 6 سال پرانی ویڈیو ہے اس کی. اچھا اچھا جی السلام علیکم سب مسلمانوں کو. ضرورت کی بات ہے. استغفر اللہ. میں سنوا دوں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں. نہیں وہ سنی تھی میں بالکل جو جیسے آپ نے بتایا بالکل سیم ہی ہے وہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک طرف انسان اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے ماں باپ سے کوئی خطا ہوئی ہے. اگر انسان کو پتہ بھی ہو نا, اگر کسی بندے کو یہ پتہ بھی ہو کہ یار میرے والدین سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو انسان وہ اپنی زبان پہ نہیں لے کے آتا, اور وہ نبی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے معاذ اللہ استغفر اللہ ان سے خطا ہوتی تھی. نہیں, اور ویسے بھی انبیاء کے بارے میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو انبیاء کی جو نبوت ہے وہی مشکوک ہو جائے گی. یعنی ظاہر ہے وہ تو اتھینٹک ہے نا کہ بھئی ان سے جوڑو گے تو اللہ سے جڑ جاؤ گے. تو وہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ دیکھیں کیسا جو ہے نا ایسے انجینئر خنزینئر کے منہ پہ اللہ نے تماچا مارا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو لکم لکان ایک منٹ ذرا میں غلط نہ آیت پڑھ دوں. ایک منٹ, وہ جو اسوہ حسنہ کے متعلق جو آیت ہے نا, وہ ذرا میں آیت ایک منٹ اپنے سامنے لگا لوں کیسے میں کوئی غلط نہ آیت پڑھ دوں. لقد کان یہ ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے نا یہ والی, یہ ایک منٹ کھل گئی میرے پاس. یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے یہ والی. یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے یہ یہاں پہ مرزا خنزینیر کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی کوئی بھی جو بات ہے نا, اس بات پر امت نے عمل کرنا ہے, ان کے لیے اس کی پیروی جو ہے وہ بہتر ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیصلہ کر دیا. نہیں کمال ہے بالکل آپ نے بڑی. اور یہ میں نے ایک بندے سے سنا تھا, انہوں نے کہا یہاں الفاظ جو ہے نا وہ بڑے قابل غور ہے. من رسول اللہ نہیں ہے, فی رسول اللہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو بھی ہے نا, یہ نہیں کہ جو ان سے آپ سنیں تو یہ وہ نہیں, ان کی ذات میں. اور یہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں ابو داؤد شریف کی 36-46 نمبر حدیث ہے. یہ حجیت حدیث پہ آج کل سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ بات, کیونکہ یہ جو آج کل بات کی جاتی ہے نا, اور یہ میں نے جن سے سنا تھا وہ کر رہے تھے, یہ جو اس کا ابا ہے مرزا کا مودودی, اس نے حجیت یعنی رد حجیت حدیث یعنی حدیث کی حجیت کا رد کرتے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کے رد میں اس نے یہ کہا تھا یعنی مودودی نے کہ رسول اللہ ظاہر انسان ہے, بعض اوقات وہ نبی ہوتے ہیں اور بعض اوقات عام کچھ باتیں بطور عام انسان وہ کہتے ہیں, تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ مانی جائے. تو اس پہ یہ تھا, اور باقاعدہ حدیث میں بھی سیم الفاظ ہیں. جو صحابی ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات جو سنتا تھا وہ لکھتا تھا. تو قریش کے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو انسان ہے, بعض باتیں جو ہیں وہ بحثیت رسول کہتے ہیں, بعض اوقات وہ خوشی میں کہتے ہیں, کچھ غمی میں, تو ہر بات نہیں. تو انہوں نے رسول اللہ نے اپنے یعنی داہنے مبارک کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ اس سے کوئی بھی بات جو ہے نا وہ حق کے خلاف نہیں نکلتی, لہٰذا جو بھی نکلے اس کو لکھ لیا کرو. تو اٹس مین کہ غصہ ہو کچھ ہو, ان کی زبان اقدس سے کوئی بات ایسی ویسی بغیر اللہ تعالیٰ کی تائید کے نہیں نکلتی. اور یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 36-46 نمبر. تو بڑا کمال مطلب مزہ آیا. تو یہ بکواسات عجیب و غریب
دراصل نا یہ جو شخص ہے نا یہ فتنہ ہے، اور آپ اس کی 90% جو اس کی گفتگو ہے نا، آپ اس کو غور اگر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ پلانٹڈ ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے جو ہے نا یہ پلانٹ کیا گیا کہ آپ نے امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہر اس بات کی مخالفت کرتا ہے جس کے اوپر امت کا اجماع ہے نا، یا کم از کم جمہور کا اس کے اوپر اجماع ہے، ہر وہ بات جمہور کے خلاف کرتا ہے، چاہے کوئی فقہی مسئلہ ہو، چاہے کوئی شرعی مسئلہ ہو، چاہے کوئی حرام حلال کے متعلق بات ہو، یہ ہمیشہ وہ بات کرے گا جو کہ امت کے نظریے کے بنیادی نظریوں کے خلاف ہوگی، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ناموس رسالت ہو، چاہے وہ ناموس قرآن ہو، چاہے وہ بات ناموس صحابہ کے متعلق ہو، چاہے وہ بات شعار اللہ جو ہیں چاہے ان کے متعلق ہو، ہر بات کرے گا نا وہ امت کے خلاف کرے گا۔ کوئی بھی آپ کو بندہ نہیں ملے گا، دور حاضر میں بھی نہیں ملے گا، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں بھی آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملے گا۔ جی بالکل ابو حسن بھائی، ایسے بندے پری پلانڈ ہوتے ہیں اور لانچ کیے السلام جاتے ہیں علیکم باقاعدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وعلیکم السلام منظم طریقے کے ورحمۃ حساب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ، الحمدللہ۔ رب دی رحمت شکر الحمدللہ۔ جی جی باسی بھائی بولے، آپ بول رہے تھے کچھ۔ اچھا باسی میں بھائی سمجھا آپ اس کو ہٹا دیں یار، اس کو ہٹا دیں۔ میں بھیج رہا ہوں آصف بھائی قاسم بھائی، بھیجیے معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، بھول گیا تھا، میں کر رہا ہوں فارورڈ۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں نا، ایسے اور بھی بہت سے نجس لوگ آئے ہیں تو وہ بھی پری پلانٹ تھے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں شروع سے لے کے اینڈ تک، جیسا کہ شروعات یہ کہاں سے ہوئی ہے، فتنہ کہاں سے ڈلا ہے۔ یہ فتنہ ڈلا ہے حضرت عثمان غنی کے قتل یعنی کہ ان کی شہادت کے وقت سے، اور اب تک امت منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، متحد نہیں ہو سکی۔ وہاں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں نا، جو بھی ایسے لوگ آتے ہیں وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کے شکنجے میں ہوتے ہیں یا ان کے چھوڑے ہوئے پلے ہوتے ہیں۔ پیچھے جائیں آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، جیسا کہ تاریخ میں اپنے آپ دیکھ لیں، دیوبندی حضرات ہیں جو ان کے علماء ہیں، انہوں نے جو کچھ تحریف کیا ہے اپنی کتابوں میں، اگر ان کے عقائد کو دیکھا جائے تو مرزا کے لیے بہت ہی نرمی بچ جاتی ہے۔ دراصل ان پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ ان کے علماء کرام کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم پر جو ہے نا، ہم پر اہل سنت پر، وہ ہمارے علماء کرام کی وجہ سے نہیں ہے۔ بالکل جو کچھ ان پڑھ ہے، جس کو علم نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اچھا، وہاں سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اب تک یا آگے تک جتنا بھی سلسلہ ہے، یہ حضور جانے جانا ختم نبوت کے تاج والے آقا، ٹھیک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا گئے، ایک ایک ذرہ ذرہ ہر چیز بتا گئے کہ اس طرح سے ہوگا، منتشر بھی ہوگی، پھر اکٹھی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لانتی خنزیر یہ جو ہے، اب میرے سادہ گرامی ہیں سید ضیاء الدین مدنی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو فتنہ ہی، پر یہ ہمارا امتحان ہے، بالکل ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمیں مضبوط کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پکا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ آگے جو فتنے آنے ہیں، جیسے اس نے خود اپنی ویڈیو میں کہا نا کہ جی مجھے جونیئر نہ کہو، سینئر کہو، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پکچر ہٹا دے تھوڑی سی نا، مجھ سے اس کی وجہ سے تھوڑی کہہ تو، اور میں ابھی کھانا بھی نہیں کھا سکا نا، اس وجہ سے کھانا میں نے کہا اٹھا لو یار۔
اس کو ہٹا دو یار مہربانی فرما. لیکن پھر مرزے آپ کو کی تو بات سے کچھ نہیں ہو بیٹھے. رہا. ایک ہوتا ہے نا ہر کسی کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. نہیں میں وہ کہہ رہا جزاک ہوں کہ اللہ. مرزے کو کچھ نہیں ہو رہا اس چیز سے. اچھا اچھا. یہ تو خود اسے کیا ہے نا، اعتراف کیا اس چیز کا. یہ لے جی کھانا بھی آ گیا. یہ تو مرزا نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں دور حاضر کا فتنہ ہوں. آصف بھائی دوسرا آصف بھائی لیٹ ہو رہے ہیں، فوٹو نہیں بھیج رہے، لگتا ہے اچھا گم ہو گئے ہم. عاصم بھائی یار جی اس کا چینل نہیں اڑنے کا کوئی حساب کتاب بنتا کہ اس کا نہیں چینل بھائی ہی ایسے اڑا. نہیں ہوتا تھا بھائی، یہ نہیں ہوتا تھا. نہیں نہیں کفار کا ساتھ دینی یعنی دیتے ہیں، مخالف نہیں ہوتے اس کو. اچھا جی چینل تو ہمارے رضویوں کے یہ اڑتے ہیں. رپورٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارا تو ہمارے استاد گرامی کا چینل تھا وہ تو اڑا دیا. اب بھائی ایسے نہیں نہ ہوتا بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جس چینل پہ یعنی کہ لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، مسئلے مسائل اٹھ رہے ہوں، تو نہیں بلاک ہوتے، وہ نہ فریز ہوتے ہیں اور نہ ہی بلاک ہوتے ہیں. ਓਏ ਹਮਜ਼ਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ تو ਆਣੀ. رپورٹ وغیرہ لگے تو نہیں نہیں، اصل میں آپ اس سے دیکھیں کہ یہ جو جتنا بھی انٹرنیٹ کا یا سوشل اچھا میڈیا یا کچھ بھی ہے، یہ کس کے انڈر ہے؟ یہ سب امریکہ کے انڈر ہے. گوگل کس کے انڈر ہے؟ گوگل امریکہ کے انڈر ہے. اسی میں ساری چیزیں آتی ہیں، یوٹیوب ہے، یہ ہے، وہ ہے. بس یہ اسی کے آگے شاخیں ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ جس کا اکاؤنٹ چاہیں وہ اڑا سکتے ہیں، جس کا چاہیں بچا سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بولیو بچیو. خاموشی ہو رہی ہے، جنتا کم ہو رہی ہے. نہیں جنتا اسی لیے کم ہے نا کہ آپ لوگ بول نہیں رہے یار. اب آپ اچھا جی ماشاءاللہ دو کیا بندے جاننے بولیں والے وہی، بیٹھے ہیں، لیکن اصل آپ میں ان آپ سے نے چل نہیں رہے. تصویر کوئی لگائے نا قاسم کوئی بھائی گام کی، جس سے اس کے جو ہے قاسم نا بھائی ہواری وہ دوڑے ہوئے چلے آئیں. ابو آپ حسن نے بھائی اب آپ کے پاس صرف ایک لعنت ہے، ایک لعنت بچ گئی ہے. ٹھیک ہے اب آپ اس پر یہ جو جہلمی خنزیر ہے اس پر ڈالیں گے یا یہ جو اس کا بڑا ہے اس پر ڈالیں گے. بڑوں نہیں پر ایک ڈالنے لانت چھوٹوں نہیں ہے، کو کوئی ہمارے پاس تکلیف بہت ہوئی سی جاتی لانتے ہے. ہیں. او ہمارے پاس یار بہت سی لانتے ہیں اور ہم ڈالتے جائیں گے، فوراً ٹینشن لیں. بھائی دیکھیں یہ فتنے کا زمانہ ہے، اور فتنے جو ہے بارش کے قطروں کی مانند برسیں گے. تو اگر ہم یہی لے کے چلیں کہ ہمارے پاس بس جو ہے ایک ہی لعنت ہے، تو پھر تو گزارا نہیں نہ ہوگا. ہم تو ہر فتنے پہ بھیجیں گے لعنت، اور زور سے بھیجیں گے، شور سے بھیجیں گے الحمدللہ. بالکل. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. قاسم بھائی کمال. جی جی ہاں جی انشاءاللہ، کیوں نہیں. تو یہ ہن اظہر کھانی صاحب جے تصویر چینج کرو، تصویر چینج کرو. ہاں جی یار لگی ہن رہے روٹی اپنے دی مرزے لائیے کے پھر بھی ہواری نہیں اچھی بھرتے لگتی پہ ہوئے. انہاں نوں. ہن جنی نہیں دیر نہیں، تسی او انہوں نے لائیے لال چیزاں چنگیاں نہیں لگدیاں. انہوں نے قادیانیاں دا ذبیحہ چنگا لگدا ہے. ਇੱਥੇ ਗਾਉ ਮੂਤਰ ਲਾਓ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ. استاد جی فوٹو بھیج دیو، خدا دا نام جے تسی لگدا بار بار بھول جاندے ہو. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਰਦਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਣਨ وہ ਲੱਗ ایک ਪਿਆ ਮੈਂ گھنٹے تے 20 20 منٹਾں ਮਿੰਟ دا. ਦਾ. ਆਹ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਾਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ. ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ. ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ. ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ. یار کوئی لگائیں نا، کچھ مرزے کی لگائیں تاکہ اس کے ہواری آئیں. جی بالکل میں لگا رہا ہوں. صحابی وہ صحابی بھیج دو. صحابی بھائی جان، ہماری نہیں صحابی. صحابی بھی نہیں کہہ سکتے ویسے. صحابی کا مطلب ہے دوست، ساتھی نہیں وغیرہ، اس کے لیکن وہ نہیں ایک نہیں مخصوص مرزا جونیئر جیلمی
نہیں اسی مرزا پہ کہہ رہا جونیئر ہوں نا، جرمی اسی جو پہ ہے کہہ رہا ہوں نا کہ صحابی ایک لفظ مخصوص ہے حضور علیہ السلام ہاں کے ساتھیوں کے لیے، تو اس کے لیے وہ چیز ہاں نہیں لا جی سکتے. حالانکہ صحابی کا مطلب بے شک ساتھی ہے، دوست ہے، کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن پھر کہتا ہے میرے اس نے تو اشرم بچ کہا ہے رہے ہیں. کہ میرے حق 4 یار ہیں. حق جار یار ہیں، میرے اشرم بچ رہے ہیں، میرے 313 ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ جی اور بڑھ رہے ہیں. ملینز میں جاتی ہے، ملینز میں. نہیں جی اب اور ملینز بھی میں بڑھ ویو رہے ہیں، اس جاتے نے میرے. یہ بولا. ایسے ہی ہے، اب اور لیکن بھی بڑھ رہے ہیں، کم پھر ہو گیا. جا کے اب بات تو اس ختم نے ہو گئی حضرت نوح علیہ اب السلام تو اس پہ. نے ایک اور بات کر دی ہے نا. کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے نا وہ میری توحید بہتر ہے. اس نے یہ اب تو کافی اور پرانی زیادہ بات ہے. نہیں تازی بات ہے جی، تازی. نہیں کافی یہ پرانی، سنواتا ہوں، 4-5 مہینے پرانی ہے. میں سنواتا ہوں آپ. وہ نہیں میں نے پاک 4-5 پڑھی ہے مہینے تازی ہوئی نا. وہ ہاں ہاں بالکل. 4-5 مہینے تازی ہوئی نا، وہ آپ یعنی سالوں پہ محیط نہیں ہے. ہاں بالکل. اصل بھائی میسج لمبے نے ہو گئے، مجھے نہیں آتی بھی سمجھ. یار میں ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ. ਯਾਰ UI ਕਾਸਮ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂ. ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ ਆ ਗਈ ਠੀਕ, ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ. ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ. ਅਸਤਾਨੇ ਆਲੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? अच्छा हुन ये वे कि मिर्जा जी ने आप बंदा वे कि इस तरह से नीचे झुकना हाथ चूमने के लिए भी, तो ये भी गलत है, बल्कि बोला وہ था بھی शिरक دیکھیے. बोला था ना इसको भी. نہیں حد رکوع نہیں پڑھ سکتے جی آپ. اور قاسم بھائی وہ ذرا لگائیے گا وہ جو وہ لگائیے گا جس میں حد رکوع جو کہ ان کو سلام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قاسم آپ بھائی وہ کسی کے لگائیے ہاتھ گا. چومتے ہو حد رکوع نہیں جھکیں گے. عثمان اپنا قاسم بھائی وہ لگائیے گا جی جو جی جس پہ دسترخوان پہ پاؤں رکھے ہیں نا اس نے جاہل کے بچے نے، وہ لگائیے ذرا. میں لگاتا ہوں. چلے اوپر وہ کھوتا جو ہے کھوتے سے ہی کم کی کہہ سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا مجھے اخلاق نبوت میں سے شامل ہے. یہ دیکھیں ذرا، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، سامنے سالن پڑا ہوا ہے، روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ دیکھیں وہ دسترخوان کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی حالانکہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر دسترخوان پہ پاؤں رکھے نا تو اس کے ماں باپ ایک چھوڑتے ہیں اس کے کان کے نیچے. ایسے ہی ہے. مجھے تو بڑے مرزا صاحب کا بچہ ہے نا، پھر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. ہاں جی. کہتا ہے کئی دفعہ میں اپنی ویڈیوز دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار کیڑا چبل جڑا نا بیان کر گیا. ایک اور حقیقت آپ کو بتاؤں، وہ یقین مانے کچھ باتوں میں اپنی موت خود مر جاتا ہے. یقین مانے بھائی ساری اس نے باتوں میں مر پہلے جی جاتا ہے. بیان دیا ہے کہ اس نے پہلے بیان دیا ہے کہ کافی ٹائم پہلے نا بیان دیا ہے اس نے کہ یہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ یہ دجال ہیں، ان کو یہ کہنا پڑے گا، ان کو وہ کہنا پڑے گا. اس کے بعد وہ کسی کے گیا ہے نا براڈ میں، تو اس نے اس سے سوال کیا کہ آپ تو اتحاد امت کا دیتے ہیں پیغام اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب تک آپ یہ قادیانی چشتی رسول اللہ اور یہ دوسرے تیسرے بولتے رہیں گے تو پھر کیسے اتحاد امت ہوگا. کہتا ہے جی میں نے تو ایسے الفاظ بولے ہی نہیں ہیں. یار ایک نہیں ہے اس اور کی ایک بڑی اور جگہ باتیں کہتا ایسے ہے بھائی. کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں، اور ہمارے جو ابا و اجداد ہیں نا انہوں نے آپ کے سارے بابے کٹے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف کسی نے کلپ لگایا تھا ساتھ ہی اٹیچ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے جاہل اور مشرک آباء و اجداد پر فخر کرے، جاہل اور مشرک آباء و اجداد پر فخر کرے، سو گویا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اپنے جی راشد بھائی ٹھیک ہے. ہلو سنیا او بھائی ایک منٹ یار منڈا ٹھہر جا، مافیا ٹھہر اصل کلر بھائی کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. یہ آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر. آیت سجدہ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ
करना है। इस तरीके से आप किसी के हाथ जब चूमेंगे ना, तो चूमने के लिए आपने हदर को नहीं झुकना होगा, बल्कि आप खड़े हो, वो भी शख्स खड़ा है, उसका हाथ अपने हाथ में लेके यूं चूमे। ये नहीं कि आप झुकेंगे। माँ बाप के भी हाथ चूमने हैं तो हाथ पकड़ के अपने मुंह तक लेके आए, ठीक है। हदर को से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, तो फिर आप यूं करके चूम सकते हैं। हदर को तक झुकना हराम होगा। तो बाउ डाउन से मसला है, झुक नहीं सकते। चूमने के साथ कोई इशू नहीं है। माना लोगों को आप इस फितरे में ना डालें, चूमने चुनाने वाले इसमें बचने में काफी है। हाथों को चूमना या पाँव को चूमना, उसमें हदर को झुकना या सजदे के पोस्टर में चले जाना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में और ना किसी और शख्स के केस में। जो इनके सामने ऊंचा सवाल हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं, जिस तरह खुदा के सामने खड़े हुए हैं, इस तरह चुमवाते रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, नजराने बटोरते रहते हैं। जो इनके सामने ऊंचा सवाल हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं, जिस तरह खुदा के सामने खड़े हुए हैं, इस तरह खुदा के सामने खड़े हुए हैं, इस तरह, इनको तो मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं जमीन फटे ही अंदर चले जाए, इनको तौहीद की हवा भी नहीं लगी हुई है। ये शैतान के एजेंट है दुनिया में, ये तागूत है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी भाई बताएं आप, ये क्या मैं कह रहा हूँ आप कादियानी हो, कादियानी हो आप? यार ये रोजाना आईडी बदल के आ जाता है यार, ये बच्चा जो है ये पता नहीं इसे क्या तकलीफ है। इससे पूछ लो ना, कादियानी हो? माफिया हम मुसलमान कादियानी की हैं। माँ की को कादियानी बरवे, कादियानी को मैं छोड़ू, कादियानी की मैं माँ को छोड़ू। बच्चे को भी पता है कादियानी मुस्लिम रंडी के बच्चे, कादियानी बरवे, वाह, वाह। कादियानी बरवे, कादियानी बरवे, कादियानी कुत्ते, वाह, बेंचोट कादियानी, बेंचोट है, एक नंबर के माँ चोद है। सबको भाई तो आराम मारूंगा, से आराम से, और पैम्पर ना गंदा हो जाएगा यार, आराम से। केक को जानते हो या नहीं जानते? इसको फरियों पे भेजो यार, इसको फरियों पे भेजो। बरोड़ ना जानते हो या नहीं जानते हो? इतना मारूंगा ना, कब तक याद नहीं रखोगे? भाई मैं डर गया, मैं डर गया भाई, मैं डर गया। अबू हसन डरो कहता है इतना मारूंगा, कहता है इतना मारूंगा कब तक याद नहीं रखोगे। और क्या, तू जानते है मेरे को नहीं जानते? कहाँ से निकले वहाँ पर घुसा दूंगा मैं तेरे डर को। गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन माफिया, मेरी बात सुन माफिया भाई, मेरी बात सुने। बोल। आप भाई ये बता आप यार मैं देखें, भाई बोलना, बच्चे को भाई बोल सकते हैं, इसमें कौन सी है। अच्छा ये जो बता मिर्जा यार। इंजीनियर के बारे में पता है आपको? नहीं, माफिया, ये मिर्जा इंजीनियर भी मिर्जा कादियानी का ना बेटा है, तो साथ में इसको भी निकाला करो। मेरी बात तो सुनो, आप जी, हमारे सुनाए। अल्लाह को गाली क्यों देते हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देते भाई, हम तो मुसलमान है मेरा भाई। आपकी बुरोज में कभी भी आता हूँ, नीचे लिख के अल्लाह में लाना, ये क्यों करते? और वो किसने लिखा भाई? भाई ओ किसने यार लिखा? क्यों झूठ बोल रहे हो? आप कादियानी नहीं हो? बच्चे नहीं, मोड़े नहीं, नहीं। यार, मुसलमान बच्चे। है। माफिया भाई आप मेरी बात सुनो, आप अपने वालिदैन के पास बैठो और उनसे थोड़ा सा कुछ सीखो, मेरी शौक बात हासिल सुने आप, करो, फिर आपको समझ होगी कि कौन क्या है, कौन क्या है। मेरी बात अच्छा सुने। माफिया, माफिया भाई, माफिया भाई, बोले। माफिया भाई, आप अपनी पार्टी खुद साफ करते हैं या अम्मी करती हैं? यार ये बच्चे भी हैं, लेकिन देखें वो पता नहीं किसने बताया हुआ कि बस जो है ना गालियां निकालनी है। हैं जी, ये अबू कोई हसन, तरीका नहीं आता मुझे जी जी डर रही है। जी जी। यार अगे मैं वीडियो लाइए उनके कोई तबसरा नहीं आया। केड़ी अच्छा वीडियो और भला? एक यार आ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ आज तक इसने जितने फतवे मुसलमानों पे लगाए हैं ना, जितने भी फतवे आज तक इसने मुसलमानों पे लगाए हैं ना,